my talk in Urdu, inshallah. So I will highlight some important points in English as well. جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، 3 مختلف مقامات سے میں نے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ اسی مناسبت سے کہ آج ہم 27 ذی القعدہ کو یہاں پہ سب موجود ہیں، جمعے کا دن ہے اور 27 ذی القعدہ ہے، ذی القعدہ کے آخری دن ہے، اور 3 دن بعد ذی الحجہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ 15 ستمبر جو ہے وہ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور 24 ذی الحجہ کو عید کا دن ہے۔ تو آج اسی مناسبت سے کچھ گفتگو ہم کریں گے، اور اسی طرح آج کل میڈیا میں اور ہمارے گرد و پیش میں جو مہاجرین مختلف ملکوں سے یورپ کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کچھ بات میں آپ کے ساتھ رکھوں گا، اور آخر میں یہاں کے انتخابات کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تقسیم کی ہے دنوں کی، اور ان دنوں کی تقسیم کے اندر اس نے ذی الحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں ان کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے۔ جو پہلے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، یہ سال کے باقی دنوں کے اوپر ان کو اللہ نے ایک خاص فضیلت دی ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، افضل ایام الدنیا یہ ایام العشر، کہ دنیا کے دنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے اچھے جو دن ہیں وہ ذی الحجہ کے آخری 10 دن ہیں۔ یہاں پہ جو عشرہ کے حوالے سے بات ہوتی ہے، عشرہ عربی میں 10 کو کہتے ہیں، اور 3 طرح کے عشرے ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ ایک عشرہ رمضان کا آخری عشرہ ہے جو بہت مشہور ہے، بہت فضیلت والا ہے، بہت برکت اور رحمت والا ہے، اور ایک عشرہ محرم کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے۔ وہ عشرہ محرم کا شروع ہوگا تو اس پر بھی بات کریں گے، لیکن عشرہ محرم کی کوئی آپ کہہ لیجئے ان 10 دنوں کی ایز سچ پہلے 10 دنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عاشورہ کی اہمیت ہے۔ عاشورہ اور عشرہ میں فرق ہے۔ عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کو کہتے ہیں، جس طرح اردو میں 10 اور 10واں ہے، تو عاشورہ عربی میں 10واں ہے اور عشرہ 10 ہے۔ تو 10ویں دن کی، عاشورہ کے دن کی اہمیت ہے، اور صحیح حدیث ہے اس کے اوپر، اور اس کی ایک تاریخ ہے، لیکن اس کے عشرہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ محرم کے پہلے 10 دنوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، عاشورہ کی اہمیت ہے۔ تو 10 اور 10ویں کے اندر خلط ملط نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو عشرہ ہے، یہ عشرہ یہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، رمضان یعنی رمضان کے بعد 2 ماہ کے بعد جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو تو پہلے 10 دن یہ عشرہ دنوں کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ اور اس پر پھر مفسرین نے، محدثین نے بات لکھی ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن اہم ہے یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن اہم ہے۔ تو اکثر نے اس بات کو لکھا ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں کی افضلیت سال کے باقی دنوں میں سب سے برتر ہے، یعنی جو رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں وہ سب سے افضل ہے، اور رمضان کے بعد جو دن ہے وہ دن ذی الحجہ کے سب سے اہم ہے۔ یعنی 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک دن ہے اور ایک رات ہے۔ تو رات رمضان کی اور دن ذی الحجہ کے۔ تو اس اعتبار سے جو احادیث اور جو آیات اس موضوع سے متعلق آئی ہیں اس پر میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کی جو ابتدائی آیات نازل فرمائی تو اس میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ 4 آیات ہیں ابتدائی، اور 4 ہی آیات میں اللہ نے قسم کھائی ہے۔ فجر کے وقت کو کہتے ہیں، اور فجر کے وقت کی اپنی معنویت ہے۔ یہ جو تلاوت ہم کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت فجر کے وقت جو ہے یہ کان مشہودہ، اس کی گواہی دی جائے گی، یعنی اس وقت کی جو تلاوت ہے وہ بہت اہم تلاوت ہے، اس وقت کی نماز بہت اہم نماز ہے۔ تو فجر کے وقت کی ایک اپنی خاص اہمیت ہے جس وجہ سے اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، the 10 nights۔ اب ان 10 نائٹس کا کیا مطلب ہے، 10 راتوں کا کیا مطلب ہے؟ اکثر مفسرین نے یوم النحر کا جو دن ہے قربانی کا، 10 ذی الحجہ کا، دنوں میں سب سے افضل، سب سے فضیلت والا دن اللہ نے اس کو قرار دیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے تمام دنیا کے اندر پھیلے ہوئے مسلمانوں کو اس دن خوشی کا، یعنی عید کا دن ہے، عید خوشی کا دن کو کہتے ہیں، خوشی کے دن کے طور پر منانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا جائے، اقرار کیا جائے، اور اس کے آگے سجدہ شکر ادا کیا جائے۔ تمام مسلمان مل کر اس دن جو ہے وہ عید کو منانے کی کوشش کریں۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان دنوں میں جو کرنے کے کام ہیں
سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو آدمی قربانی کرنا چاہتا ہو، جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ اور نیت کرے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره، اگر تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال، جسم کے کسی بھی حصے کے بال، چاہے سر کے ہو چاہے شرمگاہ کے ہو، ان بالوں کو اور ان ناخنوں کو نہ کاٹے، ان کو کاٹنے سے باز آ جائے، اور عید کے دن جب وہ قربانی کر چکے تو پھر ان کو کاٹ لے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حاجیوں کے ساتھ ایک مماثلت اور مشابہت رکھی۔ حاجی بھی جب تک قربانی نہیں ہو جاتی اس کو اپنے بال اتارنے کی اجازت نہیں ہے، قربانی کرنے کے بعد اس کے بال اتارے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، حج پر بے شک نہیں گیا لیکن یہاں پہ قربانی کر رہا ہے، تو ہلال ذی الحجہ کا نظر آنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ اپنے ناخنوں کو اور اپنے بالوں کو نہ کاٹے۔ The first thing which we have to do in Zil Hijjah, in the first 10 days of Zil Hijjah, before you prayed Eid al-Adha, you have, if you are willing to do qurbani, you are willing to send money to any country, any Muslim country for qurbani, you have to avoid to cut your nails and your hairs. It is not permissible for the one who is going to make sacrifice qurbani for this month, for Zil Hijjah. یہ پہلا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ دوسرا کام، the second thing which we have to do in these 10 days of Zil Hijjah, because these 10 days are the most beloved days towards Allah subhanahu wa ta'ala. The second thing is، سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ آپ نے ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ اکثر والتحلیل والتسبیح والتحمید سبحان اللہ وبحمدہ الحمدللہ۔ حاجی جو تلبیہ وہاں پہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، 10 دنوں میں مسلسل تلبیہ ہے، تو آپ نے ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، بلکہ اللہ کے رسول نے عرفہ کے دن فرمایا کہ سب سے اچھے کلمات لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کا ورد کرنے کا حکم دیا۔ دعاؤں میں سب سے اچھی دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ استغفار کے اندر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، اکثروا الاستغفار فی هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں یعنی استغفار اس کو اپنا ورد، اس کا ورد کیجئے، اس کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔ اور اسی طرح ان 10 دنوں میں ایک بات جو عموماً میں کہتا ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ رمضان کے اندر اپنا صدقہ اور زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ ادا کیا کریں۔ Very important point is here that we used to give charity in Ramadan, because there is a hadith that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to give charity, the most charity in the month of Ramadan. That is Sahih hadith. But our Salaf has also mentioned that a person, if he pays zakat every year, he should decide one day in Zil Hijjah to pay the zakat, because these 10 days are more beloved towards Allah subhanahu wa ta'ala than the last 10 days of Ramadan. As I mentioned earlier, that there is a difference between the nights and the days of last 10 days of Ramadan. So the last 10 nights are most beloved towards Allah subhanahu wa ta'ala, but the first 10 days of Zil Hijjah are the most beloved towards Allah subhanahu wa ta'ala than the last 10 days of Ramadan. That's why our Salaf used to give charity zakat every year in the first 10 days of Zil Hijjah. تو یہ اپنا معمول بنانے کی کوشش کیجئے کہ آپ زکوٰۃ جو ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کے اندر، اور اگر آپ رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں تو ان دنوں کے اندر بھی کوشش کریں کہ جو اللہ نے آپ کو مال عطا کیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت اللہ کے راستے کے اندر، اور جو آپ میں سے قربانی کر سکتا ہو اس قربانی کی سنت کو ادا کرنے کی کوشش۔ اور آج کل جو ہمارے حالات ہیں، خاص طور پہ ناروے کے اندر بہت سے مہاجرین شام سے، لیبیا سے، سوڈان سے، مختلف ملکوں سے مہاجرین یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ہم نے بہت سارے مہاجرین کو جو ہے وہ یہاں پہ بہت سخت حالات کے اندر بھی دیکھا ہے، بیچاروں کے پاس ہر ایک کے لیے تو گورنمنٹ کے پاس جگہ نہیں ہے، کوئی مسجد میں آتا ہے، کوئی سڑک پہ کھڑا ہوتا ہے، رات کو سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، 2 دن سے بیچارے نے کھانا نہیں کھایا، پیسے اس کے پاس نہیں ہیں۔ آپ کو ارد گرد میں اگر ایسے لوگ نظر آئے، آپ ان لوگوں کے ساتھ مدد اور قربانی، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں قربانی کا جو سبق ہے وہ یہی سبق ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ نے ان آیات میں، سورہ حشر کی آیات میں
یہ جو مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، بہت بہترین آیات ہے جو آیت آج کے منظر نامے پہ بھی بہت فٹ آتی ہے. والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہجرت مدینہ والوں کی تعریف کی، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، کہ اللہ نے جن کو گھر دے دیے تھے، جن کو اللہ نے رزق دیا تھا، جن کو اللہ نے خوشحالی دی تھی، وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی طرف لوگ ہجرت کر کے آ رہے ہیں. یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. وہ دل میں تنگی نہیں محسوس کرتے کہ یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی ہے، بلکہ وہ اپنے دلوں کو کھلے دل کے ساتھ ان کے استقبال کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر تنگی کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. آپ کو اور ہم کو تو ویسے ہی اللہ نے خوشحالی دی ہے، کوئی ایسی تنگی کسی کو نہیں ہے. اس لیے اگر کسی ریفیوجی کو، کسی پناہ گزین کو وہ آپ سے کھانے کا تقاضا کرے، اس کو کھانا کھلا دیں. اس کو ٹکٹ کے پیسے چاہیے، اس کو ٹکٹ کے پیسے دے دیں. اس کو کہیں پہ پہنچانا ہو، اس کو وہاں پہ پہنچا دیجئے. اس کی جو مدد ہو سکتی ہے وہ مدد کرنے کی کوشش کیجئے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ نے فرمایا کہ جو دل کے بخل سے بچ جائے گا، دل کے بخل سے بچ جائے گا، کنجوسی سے بچ جائے گا، وہی لوگ ہیں جو آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں. اس لیے اس ذی الحجہ کے دنوں میں ان پناہ گزینوں کے ساتھ، ان مہاجرین کے ساتھ، اور یہاں پہ نارویجن سوسائٹی کے اندر یہ بات میں نے محسوس کی، بہت اچھی بات ہے کہ نارویجن جو کامن پرسن ہے، جو عام ایتھنک نوشک ہے، وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ ان کے استقبال کرتا ہے، ان کی مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ فیس بک کے اوپر ایک پیج ہے، ریفیوجیز ویلکم ٹو ناروے، اینڈ مور دین 85,000 ممبرز آر دیئر ود ان 1 ویک. ایک ہفتے کے اندر تقریباً 85,000 سے زیادہ افراد نے وہاں پہ اپنے آپ کو میدلم بنایا ہے کہ کیا ہم کسی طریقے سے، مجھے روز ہر دوسرے تیسرے دن ساتھی پوچھتے ہیں ہم کیسے، آج مجھے تھرونہائم سے ایک ساتھی نے فون کیا، ملائیشیا کی کمیونٹی کے ایک ساتھی انہوں نے پچھلے دنوں بات کی کہ ہمارے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے مدد کریں. ظاہر بات ہے یہاں پہ ایک سسٹم ہے، گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہے اور ہمیں بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ جو بھی مہاجرین آتے ہیں سب سے پہلے وہ گورنمنٹ کے اندراج یعنی ان کی رجسٹریشن جو ہے یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ان کے کیمپس کے اندر ان کے کھانے پہنچانے کے حوالے سے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے قربت حاصل کرنے کی جو بھی صورت ہو سکتی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنے اوقات، اپنے وقت کے ذریعے، اپنے صلاحیتوں کے ذریعے اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا کر لیجیے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال تعالى في مقام آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام العشر أي من أيام ذي الحجة. فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري في صحيحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
إن أفضل أيام الدنيا هي أيام العشر، أي أيام العشر من ذي الحجة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأصفاره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في محكم كلامه المجيد بعد أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد من قعد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. اللهم انصرهم في كل مكان في جميع أنحاء العالم يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. أتموا الصفوف، الصف الأول فالأول، تقاربوا بينكم وسدوا الخلل.